اب جو میں مکالمہ پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ اصلاح معاشرے کے تعلق سے فائزہ بنت راجہ صاحب، مبشرہ بنت محمد لیاقت علی صاحب باگلکوٹ، سید شہباز بن سید خواجہ معین الدین صاحب، محمد تمیم بن محمد تقی پاشا صاحب اور مرزا اسد اللہ بیگ بن آدم بیگ صاحب اور اسی طرح زویا بنت عبدالستار صاحب. تو یہ بچے آئے تو اپنا مکالمہ پیش کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور میری پردہ نشیر ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ترجمہ: بھلا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں واپس ہمارے پاس نہیں لایا جائے گا. اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے کہ یعنی جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد پیدا کر دیا اور جس کو جو دل میں آیا وہ کرتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. اسکول کالجز کے بہانے میں بے پردہ ہو کر اپنی عزت کو غیر درندوں کے حوالے کر رہی ہے. موبائل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے ساری دنیا کو اپنی جسم کی نمائش کر رہی ہے. اور اسی طرح ہمارے گھر میں رہنے والی عورتیں بھی ٹی وی سیریلوں کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بھی برباد کر رہی ہے. ان کے پاس ٹی وی پر آنے والی ساری سیریلیں اور فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے اور آخرت میں اس کے بدلے میں ملنے والے عذاب کو بھول جاتے ہیں. جن لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ ان کاموں سے دور رہتے ہیں. آج ہم لوگ مکتب دار ارقم مسجد حمیدہ میں پڑھنے والے ہم بچے آپ حضرات کے سامنے چند ایسے نمونے پیش کریں گے جن کو صحیح استعمال کریں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے. اگر ان کو غلط استعمال کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے. تو آئیے سب سے پہلے میں ان چیزوں کی پہچان کراؤں گی. یہ ہے موبائل اور یہ ہے ٹی وی اور یہ ہے اسکول اور کالج. آج میں آپ حضرات کے سامنے موبائل کی برائیاں اور اچھائیاں بتانے والا ہوں تاکہ ہم اور آپ موبائل کے فتنے سے بچ سکیں. ہیلو، شاید آپ مجھے دیکھ کر پہچان گئے ہوں گے. جی ہاں، میں موبائل ہوں. مجھے ہر چھوٹے سے لے کر بڑے تک مجھے پسند کرتے ہیں اور میں وہی موبائل ہوں جس کو ماں باپ اپنے بچوں کے دل کو بہلانے کے لیے اور روتے وقت بچوں کو خاموش کرانے کے لیے دیتے ہیں. جو وہ بچے مجھے اپنے ہاتھ میں لے کر کارٹونز دیکھتے ہیں، میں جب ان کے ہاتھ میں آتا ہوں تو مجھے دیکھتے ہوئے مجھ میں اتنا گل مل جاتے ہیں، یہاں تک کہ نہ نمازوں کی پرواہ ہوتی ہے نہ کھانے پینے کی پرواہ ہوتی ہے. اور جب بچوں کے ہاتھ میں ہوتا ہوں تو ماں باپ کی بات بھی نہیں سنتے اور جو ان بچوں سے مجھے دور کرتا ہے تو بچہ ان سے چڑھنے لگتا ہے. اور ایک اہم بات غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ مجھ میں اس وقت ہزاروں طرح کی برائیاں اور گندی ویڈیوز کا گھر ہوں. جو بھی مجھے یوز کرتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے گندی ویڈیوز اس کے سامنے آ جاتی ہے. تو سوچئے
جب بچے کی نگاہیں اس گندی ویڈیوز پر پڑتی ہے تو بچے کے دماغ پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ تو ماں باپ اس بات پر غور کرے کہ ہم کس طرح سے غیر محسوس طریقے سے جہنم کی طرف بچوں کو ڈھکیل رہے ہیں۔ اس وقت کے حالات یہ ہے کہ کالج پڑھنے والی مسلمان لڑکیاں گوروں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے۔ بات اتنی بڑھ گئی یہاں تک کہ مجھے بہت زیادہ غلط طریقے سے استعمال کر کے گوروں کے ساتھ گوروں کی محبت میں پھنس کر ایمان جیسی عزیز دولت سے منہ پھیر رہی ہے۔ اور ایک اہم بات غور کرنے کی ہے، وہ یہ کہ اس وقت یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر گمراہ فرقے ہمارے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ گمراہ اور خارج فرقے یہ ہیں: نمبر 1 قادیانی، نمبر 2 شکیل بن حنیف، نمبر 3 گوہر شاہی، نمبر 4 انجینئر مرزا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے بھی زیادہ لوگ مجھے پہچانتے ہیں، اس لیے کہ میں تم سے بھی زیادہ پرانی ہوں، اور لوگ مجھے اپنے گھروں میں بہت حفاظت سے رکھتے ہیں۔ میری خوبیاں یہ ہے کہ میرے اندر دینی معلومات کی بہت سارے چینلز آتے ہیں، جیسے قرآن کی تلاوت کرنا اور نعت پڑھنا، اور بھی بہت سارے دینی معلومات کو میں اپنے اندر رکھتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ برائیاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ مجھے اچھائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں اور برائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جیسے عورتیں روزانہ بڑھیا شوق سے سیریل دیکھتے ہیں، اتنا شوق سے نماز اور قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ اس ٹی وی کو ہم پر اتنا زیادہ اثر ہو گیا ہے، ہم ٹی وی شو کے باتوں کو ہم اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں گلی محلہ خاص کر عورتیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ جلن دشمن بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہمارے گھروں میں زیادہ ہو رہا ہے، گھروں کے محلے پوری طرح سے برباد ہو رہا ہے۔ میرے وجہ سے گھر کے اندر ساس بہو لڑائی جھگڑا، اور بچے بھی گانے بجا کے ویڈیوز دیکھ کر اپنا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ گویا کہ مجھے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے سب کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک مجھ سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ جی ہاں، میں وہی اسکول اور کالج ہوں جو آپ کے بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے بنایا گیا ہوں۔ میرے پاس ہر مذہب کے بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن کامیابی وہی پاتے ہیں جو خوب محنت سے پڑھتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ ایسے بچے آگے چل کر ایک اچھے ڈاکٹر، انجینئر، کلیکٹر بنتے ہیں۔ اور میرے پاس وہ بچے بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو اپنے وقت کو کھیل کود میں ضائع کرتے ہیں۔ ایسے بچے آگے چل کر اپنا بہت نقصان اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بچے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ماں باپ کی صحیح سے نگرانی نہ ہی توجہ نہ رہنے پر ان بچوں کا ماحول بگڑ جاتا ہے اور غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ اور ماں باپ کی اسی بات توجہ کی وجہ سے بچے برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور ان میں سے خصوصاً لڑکیوں کے اندر کی پردے کی اہمیت نکل جاتی ہے، اور ناجائز تعلقات بنا کر اپنے ماں باپ کو شرمندہ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتے ہیں، مذہب اسلام سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اور میرے پاس وہ بچے بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں جن کے ماں باپ دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی فکر کرتے ہیں، اور صحیح سے تربیت کرتے ہیں، اور صحیح نگرانی رکھتے ہیں کہ وہ صحیح سے اسکول جا رہے ہیں یا نہیں، اسکول اور کالج میں ان کی کن کن بچوں کے ساتھ دوستی ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ سیدھا گھر آتے ہیں یا کسی اور جگہ اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اور ان میں سے لڑکیوں کو اپنے اندر کی پردے کی اہمیت بتاتے ہیں اور اسلامک ماحول میں رہتے ہیں،
اور اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ماں باپ کے فرما بردار ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی بھی فرما برداری کرتے ہیں. اور یہ تھی میرے اندر کی کچھ خوبیاں اور خامیاں. شاید آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ حضرات کو ان کے صحیح استعمال کرنے کے فائدے اور غلط استعمال کرنے کے نقصان سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھنے اور غلط چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے اس کو افسوس ہم بہت کم پڑھتے ہیں، تو آئیے آپ خود قرآن مجید کے زبان سے سن سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا آج کے دور میں قرآن مجید سے کتنا غریبی تعلق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید آپ لوگ مجھے دیکھ کر پہچان گئے ہوں گے. جی ہاں، میں وہی قرآن مجید ہوں جس کو لوگ اپنے گھروں کی زینت کے لیے مجھے محرابوں میں سجا کر رکھے ہیں، لیکن مجھے پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں. مجھے بہت سے لوگ اپنے گھروں اور دکانوں کی برکت کے لیے مجھے طاقوں میں سجا کر رکھے ہیں. میں وہ قرآن ہوں جس کو لوگ اپنی میت پر پڑھنے کے لیے مجھے استعمال کرتے ہیں. میں وہ قرآن ہوں جس کو لوگ صرف اپنے بچوں پر دم کروانے کے لیے مجھے استعمال کرتے ہیں. میں وہ قرآن ہوں جس کو لوگ شادی بیاہ میں تحفے کے لیے مجھے استعمال کرتے ہیں. شاید آپ لوگ اچھی طرح سے واقف نہیں ہیں. میں خود آپ حضرات کے سامنے اپنی پہچان کرواؤں گی. میں وہ قرآن ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن مجید کی ایک ایسی پاکیزہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی شک نہیں. جو شک کرتا ہے وہ مذہب اسلام سے نکل جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میرے پڑھنے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات تیار کر کے رکھے ہیں. میرے پڑھنے والے جب کوئی مجھے پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتا ہے. جیسے الف لام میم، الف کے بدلے میں 10 نیکی، لام کے بدلے میں 10 نیکی، میم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتے ہیں. اور میری پیاری ماں اور بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، میں وہ قرآن ہوں جس کو میرے رب نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مجھے نازل کیا ہے. میں وہ قرآن ہوں جس کو پڑھنے پر تمہاری مصیبتوں اور مشکلوں کا حل نکالا جا سکتا ہے. میں وہ قرآن ہوں جس کو پڑھنے پر تمہارے دکانوں مکانوں کی برکت حاصل کی جا سکتی ہے. میں وہ قرآن مجید ہوں جب کوئی مجھے یاد کر لیتا ہے تو اسے حافظ قرآن کہا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کے لیے سورج سے بھی چمکدار جوڑا پہنائیں گے. اور میں وہ قرآن ہوں جب میرے پڑھنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو میں اس کے خبر میں اس کی ساتھی بنتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے پڑھنے والے کی سفارش کر کر اسے جنت میں داخلہ کرواؤں گی. لیکن افسوس میرے پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں. لیکن افسوس میرے پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں. لیکن افسوس میرے پڑھنے والے بہت کم لوگ ہیں. مجھے نہ پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو. افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر جو اپنے رب کی کتاب پڑھنے پر سستی کرتے ہیں. میں وہ قرآن ہوں جس کو لوگ اپنے محروم پر سجا کر رکھتے ہیں. اور یہ تھی میری درد بھری داستان. السلام علیکم. میرے محترم بھائیوں اور میری پردہ نشیر ماں اور بہنوں، آپ کو ہمارے اس مکالمہ سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے دھوکے سے بچا کر آخرت کی فکر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہمارے ان بچوں نے آپ حضرات کے سامنے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے مکالمہ پیش کیا. جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں
جن کو غلط استعمال کرنے سے ہم کس طرح کے نقصانات اٹھا سکتے ہیں. تو ان بچوں کے مکالمے سے خوش ہو کر ہمارے بہت سارے حضرات نے ان بچوں کو انعامات سے نوازا ہے. تو ان سے میں گزارش کرتا ہوں بچے آئے اپنا انعام کو حاصل کر لیں, آپس میں تقسیم کر لیں.